سر آپ بجٹ کی ہی بات کریں تو مستحکم پاکستان کے لیے یہ بجٹ آپ کو کتنا مؤثر دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جی، مستحکم تو وہ چیز ہوتی ہے جس کے نتائج جو ہیں وہ پازیٹیو ہوں۔ اچھا، یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ انتہائی میں سمجھوں گا ڈھٹائی سے حکومت نے اس کو کہا کہ جی یہ تو ہم نے IMF کی مشاورت سے بنایا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا لوگ جو ہیں وہ اس پر امبیرس ہوتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ IMF کی ڈکٹیشن پر آپ نے بجٹ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے بن گیا جناب، بجٹ بنایا آپ نے، کیا ہے بجٹ میں آپ نے کیا دیا کیا لیا ہے، اس کے اوپر میرے خیال سے بحث کرنا بہت ضروری ہے۔ بجٹ کو کس نے کیا کہا ہے وہ تو میرے خیال سے 2-3-4 کوٹ تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو ابھی، تاکہ بعد میں ہمیں دقت نہ ہو۔ عمر ایوب اور علی احمد خان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ یہ عوام دشمن بجٹ بھی ہے اور اکانومی دشمن بجٹ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب جماعت اسلامی کے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ IMF کی غلامی کی دستاویز ہے، بجٹ نہیں ہے۔ اچھا، ان کے پاس بھی اپنا آرگومنٹ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہم۔ صحافیوں نے آج پریس کانفرنس کے دوران بھی کھڑے ہو کے احتجاج کیا کہ جی ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف تنخواہ دار طبقہ ہے۔ اچھا، اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں 100% کے پورے میئرز آپ ان کے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تنخواہ دار طبقہ جو پہلے ہی ٹیکس دیتا ہے، جس کے سورس پر آپ کاٹ لیتے ہیں، آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا میرے خیال سے سوال حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو والنٹیریلی ٹیکس دیتا ہے، کوئی مرضی کو ہماری دخل ہی نہیں ہے اس میں، آپ نے سورس بھی میری تنخواہ سے کاٹ لینے ہیں پیسے، چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، مجھے مل گیا راجی، میرا بچہ جو آج بھی تعلیم اگر اس نے ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو پرائیویٹ کالج میں جا کے داخل ہو، پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہو۔ اگر اس کو علاج کی اچھی سہولت چاہیے، بیماری اس کی خوفناک ہے، تو سرکاری اسپتالوں سے تو مجھے کچھ نہیں ملنا ہے، مجھے پرائیویٹ ڈاکٹر کنسلٹ کرنا ہے۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور اس کو نچوڑے چلے جاتے ہیں، میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں اس کی مثال دی تھی کہ انہوں نے نا تنخواہ دار طبقہ، یعنی جو میں آپ ہیں، ہمیں سمجھ لیا گنا، آپ نے گنے کو کبھی کرش ہوتے دیکا؟ ایک دفعہ ڈالتے ہیں، ریسرچ نکالتے ہیں، پھر آگے سے اٹھا کے اس کو دوبارہ پھر ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو نچوڑتے ہیں، کوئی 4 دفعہ اس کو نچوڑتے ہیں جب اس کے اندر پھوک کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ ہماری بھی میرے خیال سے تنخواہ دار طبقہ جو اس کے اندر رہ کچھ نہیں گیا، اتنا نچوڑ لیا ہے حکومت نے۔ مگر یہ جو ہے یہ اس طبقے کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے جن سے غالباً یہ خود تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ آپ سوال ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اشرافیہ جو ہے اس پر کب ہاتھ ڈالیں گے تنخواہ دار طبقے کے ساتھ؟ تو آپ ہر سال نیا کھلواڑ کرتے ہیں۔ یعنی آپ کا مطلب قومی اسمبلی کے اراکین کی مراعات کب کم کریں گے؟ میں آ رہا ہوں اس طرف۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں جن کے بڑے بڑے پلازاز ہیں، جن کے بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں، جن کے بڑے بڑے بزنس کنسرنز ہیں، لیکن ٹیکس نہیں دیتے، مزے لے رہے ہیں۔ اب میں وہ پنجابی زبان استعمال کروں گا تو تھوڑی سی گستاخی ہو جائے گی، جیسے وہ گاؤں میں کرتے ہیں نا کہ جی یہ ہمارا داماد ہے اس لیے اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ لوگ ایسے لگتا ہے حکومت کے داماد ہیں، ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ غریب طبقہ اور عوام جو ہے اس کی ایسی تیسی انہوں نے پھیرنی ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ حکومت کا اصل کام ہے کیا؟ ہم IMF کی مرضی سے بجٹ بنائیں گے، اس کے کہنے پر چلیں گے، اس کی ڈکٹیشن لیں گے تو وہ جو بنے گا اس کو تو ایک طرف رکھ دیجئے۔ جو کام حکومت کے کرنے کے ہیں کیا انہوں نے وہ کیے ہیں؟ 70 سال سے ہم سن رہے ہیں ٹیکس نیٹ بڑا کریں گے، وہ ہو کے نہیں دے رہا بڑا۔ وہ وہی ایک خاص طبقہ ہے جس کی سانسیں نچوڑتے رہتے ہیں۔ وہ کس نے کرنا ہے؟ یہ FBR کے لوگ جو ہیں، ذرا ان کی توندیں دیکھیں، ذرا ان کے آپ رہنے سہنے کا سٹائل دیکھیں، ان کی عیش و عشرت کے سامان دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کا سورس آف انکم جو سرکاری تنخواہ ہے، تو پھر یہ اس قسم کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جو ڈیلیما ہے جو حکومت ہماری نہیں کر سکی، وہ ہے کہ آپ ٹیکس نیکس بڑھانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ ڈاکومنٹیشن نہیں کریں گے اکانومی کی۔ یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے نا مس نومر ہے، ہم لوگوں کو سمجھا نہیں پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر 1 روپے کی چیز بھی خریدیں تو آپ کو رسید ملے گی، اور وہ رسید جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے ود FBR۔ ہاں، اس کے اوپر لکھا ہوا آنا چاہیے۔ پوری یورپ میں آپ بھی گئی ہیں، امریکہ میں بھی گئی ہیں، آپ کو پتا کوئی چیز وہ بغیر رسید کے نہیں دیتے ہیں، آپ لیں یا نہ لیں انہوں نے تھیلے میں ڈال دینی ہے۔ جی، دیٹ از ڈاکومنٹیشن آف اکانومی، جو ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ریٹیلر چھوڑ دیں آپ، چلیے ریٹیلر تو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، بڑی بڑی دکانیں آپ اوریگا چلے جائیں، ہم تو عوام الناس کی ٹھیک ڈاکیومنٹیشن نہیں کر پا رہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ کسی اکانومی کو کبھی سہارا نہیں دے سکتی۔
ٹھیک ہے. یہ لوٹ مار بھی اسی طرح سے مچی رہے گی اور یہ رونا دھونا بھی اسی طرح سے جاری رہے گا. اچھا. جن کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف ایکشن لینے کی بجائے حکومت نے کیا کیا؟ ایک تاثر یہ تھا کہ جی ٹیکس تو کسی کو نیا نہیں لگا. یہ جھوٹ ہے. میرے خیال ہے کوئی ایک ایکسیپشن نہیں ہے جس کو ٹیکس نہیں لگایا انہوں نے نیا. جو ٹیکس پہلے دے رہے تھے نا، ذرا ان کی سلیب کا ہم ذکر کر لیں. جی. اس کی جی پہلے 5 سلیب تھی، اب انہوں نے 6 بنا دی ہیں. توجہ سے سنیں یہ بات. جی سر. پہلا سلیب جو ہے وہ اس کی تنخواہ جس کی 6 لاکھ روپے سالانہ ہے اس کو تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. دوسرا سلیب جو ہے جو 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک سالانہ ہے. تیسرا سلیب ہے 12 سے 22 لاکھ. چوتھا ہے 22 سے 32 لاکھ. پانچواں ہے 32 سے 41 لاکھ. اور چھٹا ہے 41 لاکھ سے 60 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ جو ہے. اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر پہلے کیا ٹیکس تھا اور اب کیا ٹیکس تھا. یہ تفصیل میرے خیال سے ہمیں ضرور شیئر کرنی چاہیے. جی جی. اگر آپ کی آمدن 50,000 روپے مہینہ سے زیادہ ہے یا اس کے درمیان ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ 80,000 روپے کما رہے ہیں اور آپ کو ماہانہ 4,000 روپے ٹیکس دینا پڑے گا جو گزشتہ برس 2,000 تھا. 50% رائز، یعنی جو ٹیکس آپ اس سلیب میں یعنی 6 لاکھ سے 12 لاکھ والی میں دیتے تھے وہ پہلے 2,000 روپے تھا، اب 4,000 کر دیا. 50,000 سے زائد والے. جی جی ٹھیک ہے. 50 لاکھ والوں کو تو چھوٹ ہے نا، جن کی 6 لاکھ روپے سال کی انکم ہے ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. لیکن جو ہی آپ نے 50,000 کراس کیا اور آپ پھنسے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ جی کہ ماہانہ ٹیکس 1.5 لاکھ روپے آمدن کی صورت میں گزشتہ برس آپ کو 7,500 روپے دینے پڑتے تھے، اب یہ رقم بڑھا کر 10,000 روپے کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. 2 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والوں کو گزشتہ برس 13,750 روپے ٹیکس دینا پڑتا تھا اور اب انہیں 19,166 روپے دینا پڑے گا. یہ جو ہے اب پورشن جو ہے وہ انٹرسٹنگ والا ہے. اچھا. ایسے افراد جن کی ماہانہ آمدن 2.5 لاکھ روپے ہے، اس سے قبل وہ 25,000 روپے مہینہ ٹیکس دیتے تھے جو اب بڑھا کے 31,666 کر دیا گیا. 3 لاکھ روپے مہینہ کمانے والے افراد پہلے 36,250 روپے ٹیکس دیتے تھے، اب 45,833 روپے دیں گے. 3.5 لاکھ روپے کمانے والوں کو پہلے ٹیکس جو ہوتا تھا وہ 61,250 تھا. پہلے 50,000 تھا جو اب 61,250 ہو گیا ہے. ایسے افراد جن کی ماہانہ آمدنی 4 لاکھ روپے ہے، اس سے قبل 63,750 روپے ٹیکس دیتے تھے، اب یہ رقم بڑھا کر 78,750 کر دی گئی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساری سلیبوں کا میں نے قصہ آپ کو سنا دیا ہے. کوئی ایک سلیب ایسی نہیں ہے جو ایگزمپٹڈ ہے. ان سب میں جو اضافے ہیں وہ بھی ہم نے بیان کر. سلیم بخاری صاحب، یہ جو آپ نے سارے میرے ساتھ اعداد و شمار شیئر کیے ہیں، اس میں مجھے ایک سیٹ پرسنٹیج نظر آ رہا ہے جس حساب سے بڑھایا جا رہا ہے. یہ تو زیادتی ہوئی 50,000 کمانے والے کے لیے بھی اور 6 لاکھ کمانے والے کے لیے بھی کہ وہ ایک ہی طرز پر ٹیکس ادا کر رہے ہیں. کوئی ویریشن تو ہونی چاہیے. مطلب ہے تھوڑی بہت ہی نیگلیجبل اگر ویریشن ہے بھی تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آجائیں جناب اس دفعہ کے ٹارگٹس کیا تھے اور وزیر خزانہ صاحب کیا کیا دعوے کر رہے ہیں. پہلا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری اکانومی اتنی اچھی ہے کہ بجٹ کے فوراً بعد 2,870 پوائنٹ جو ہے وہ انڈیکس جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا وچ از انپریسیڈنٹڈ. جو ہماری یعنی اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال جا رہی ہے 76,000 کب کا کراس کیا ہوا ہے جو پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اب اس کی وجوہات بہت ساری دیگر ہیں، اس پر کسی علیحدہ پروگرام میں بات کریں گے. آج ذرا فوکس رکھتے ہیں بجٹ کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں ہم نے نان فائلر کی اصطلاح ہی ختم کر دینی ہے. رہی نہ کوئی. یعنی یہ ایک لحاظ سے اچھی بات ہے کہ اگر آپ سب کو ٹیکس ایکٹ میں لائیں گے تو شاید وہ جو خواب ہوتا ہے کہ میں ٹیکس دوں گا تو مجھے اس کی کوئی سہولتیں بھی ملیں گی وہ پورا ہو جائے، جو کہ مجھے کسی بھی سیاسی حکومت سے یہ توقع نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی نان فائلر اگر باہر جائے گا تو اس کو تو ہم سفر پہ پابندی لگا دیں گے اس کی. مگر وزیر خزانہ صاحب نے یہ وضاحت ضرور کی ہے کہ جی ہم ان کو پہلے نوٹس دیں گے. ٹھیک ہے. کہ آپ 30 دن کے اندر اندر اپنے گوشوارے جمع کرا دیں. اچھا. اگر وہ نہیں کرائیں گے تو پھر وہ باہر بھی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو پراپرٹی کی سیل اور خرید و فروخت ہے جو اس کے اوپر بھی ٹیکس نیٹ میں بہت اضافہ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پڑتا تھا وہاں سے تو آپ نے ٹیکس سمیٹ لیا ہے، لیکن ریلیف والا کھاتا پیدل ہے. مجھے اور آپ کو ٹیکس تو ہم نے دینا ہے اور پہلے سے زیادہ دینا ہے،
لیکن ہمیں ملنا کچھ نہیں ہے. یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے. باہر جو لوگ نہ ٹیکس دیتے اچھی ہیں صحت نہ اچھی تعلیم, وہ خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں, اس لیے کہ اس کی فیسیلیٹیشن میں اگر آپ کو بیان کرنے بیٹھوں یہاں تو سارا وقت جو ہے وہ گزر جائے گا. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ نہیں. اس دفعہ بھی آپ نے تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو کہا کہ صرف ہم نے 35% بڑھایا, 35% تک لے گئے ہم, اور خطرہ یہ ہے کہ شاید اسی سال کے دوران یہ 45% تک چلا جائے. آپ مجھے بتائیں کیا ہمارا کیا حال ہوگا. سلیم بخاری صاحب میری بات سنیں, ہمارے گھر میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر دکان پر جاتا ہے نا تو ٹیکس ادا کر رہا ہوتا ہے. آپ کوئی بھی چیز خرید لیتے ہیں, آپ کالنگ کارڈ خرید لیتے ہیں, آپ کھانے پینے کی چیز آئس کریم خرید لیتے ہیں تو آپ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں, لیکن سپر ٹیکس چوروں کا کیا کرنا ہے کہ جن پر ہاتھ نہیں پڑا, جو اصل مسئلہ ہے اس کا کیا کرنا. دیکھیں 2-3 ایسے ہمارے سیکٹر ہیں جس کے بارے میں ایک کرمنل خاموشی, ایک تو یہی جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہماری اشرافیہ ہے, وہ جو ہمارے یو نو وٹ آئی مین, ایک تو اس کو کچھ نہیں کر رہے آپ. ایک آپ نے ایک بہت ہی اٹریکٹیو نعرہ لگایا تھا ایگریکلچر ٹیکس, کدھر ہے وہ؟ اس میں بھی میں ڈھونڈتا رہا کہ کہیں مجھے مل جائے وہ, کیونکہ اس میں یہی اشرافیہ کے لوگ جو ہیں بگ لینڈ ہولڈرز ہیں. ظاہر ہے 12-12.5 ایکڑ والے تک کو تو وہ بہت زیادہ ٹیکس نہیں دے رہا نا, لیکن اس سے اوپر والے جنہوں نے بے نامی جائیدادیں رکھی ہوئی ہیں, زمینیں رکھی ہوئی ہیں, جنہوں نے اپنی خاندان کے ہر فرد کے نام زمینیں 12-12 ایکڑ کر کے اور تقسیم کر دی ہوئی ہیں, ان کو کون پوچھے گا, ان سے کون حساب لے گا. تو ایک تو ایگریکلچر ٹیکس کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی نہیں دیتا. ویسے کہتے ہیں کہ جی پاکستان از این ایگرو بیسڈ کنٹری. ایگرو بیس کس کی بیس پر ہے؟ کسانوں کی بیس پر. کسانوں سے تو آپ انہیں رعایت دے رہے ہیں بے پناہ ساری, اس میں ایسے فیصلے ہیں جس سے ان کو ریلیف ملے گا. خاص طور سے پنجاب کا بجٹ جو پیش ہونے والا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کسان کارڈ بھی ایشو ہوگا اور بہت بڑی تعداد میں ہوگا. ٹریکٹر کے لیے لونز کے لیے رقم رکھی گئی ہے تاکہ ایک نہیں تو چند لوگ مل کے ایک ٹریکٹر خرید لیں جس سے ان کی زمینیں جو ہیں. سر اچھا کیا پنجاب کے بجٹ پر بھی آ گئے. مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا آج بھی علامتی واک آؤٹ رہا, آخر مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کے بجٹ کی بات ہم نے کی تو ہم یہ بتا دیں کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا, وچ از اے گڈ تھنگ اگر اف اٹ از ٹرو. ٹھیک ہے, آپ نے کیا پوچھا؟ یہی کہ ہاں پیپلز پارٹی. دیکھیے پیپلز پارٹی نے پہلے تماشا کیا سینٹر میں, وہ اینڈ کے پہلے بیٹھ گئے کہ جی ہم تو بجٹ کے سیشن میں ہی نہیں آئیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھ جو 2 سینئر لیڈر تھے نون لیگ کے, وہ انہیں منانے کے لیے ان کے چیمبر میں گئے. اس کے بعد وہ تو گھر چلے گئے, خود نہیں آئے, لیکن ان کی ٹیم جو ہے یعنی جو ایم این ایز تھے پیپلز پارٹی کے وہ آ گئے. آج بھی انہوں نے جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے اس کی اگر آپ کیفیت دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں کچھ صورتحال ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں بھی کچھ نہ کچھ ڈرامہ جو ہے وہ ضرور کرے گی. اب یہ چونکہ ان کے مخلوط حکومت کی جو خواہش تھی اس کے نتیجے میں جو کچھ چونچو کا مربع بنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے تمام آئینی عہدے لے لیے ہیں لیکن حکومت میں شامل ہونے پر ابھی بھی آمادہ نہیں ہیں. ہم نے اب یہ سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بجٹ کی پیش کیے جانے کے بعد وہ کیبنٹ میں اضافہ کریں گے, تو اس اضافے میں ممکن ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ آ جائے, توقع ہے. آج جو اس کے اوپر بات بھی کریں گے ہم بعد میں, کچھ لگ رہا ہے یہ کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیس جو ہے وہ اسٹرانگ بنے, اس کا جو اس کے ساتھ جو لوگ ہیں اتحادی اس بیس کو براڈن کیا جائے. اب وہ ہو پائے گی کہ نہیں ہے تو آنے والا وقت بتائے گا. یہ آپ نے بریکنگ نیوز دیا بخاری صاحب, ہاں یہی کہ امکانات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جگہ دی جائے. پنجاب میں بھی جگہ دی, پنجاب میں اسپیس انہوں نے مانگی ہوئی ہے, کوئی خیرات نہیں دینی ہے, انہوں نے تقاضا کیا ہوا اس کا. اگر یہاں بھی آپ ان کو اسپیس دیں گے اور مرکز میں ان کو ان کی وزارتوں اور مرضی کی وزارتیں, کرسیوں کا رولا ہے, رولا ہمیشہ کرسیوں کا ہوتا ہے, مل جائے تو پھر بجٹ میں بیٹھ جاتے. ہاں ایبسلیوٹلی وہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب پیٹرولیم لیوی کے نفاذ کے بارے میں انہوں نے کہا ایک خدشہ تھا کہ 60 سے چونکہ 20 ہو رہی ہے تو ایک دم سے یہ اتنا پر لیٹر پریشر آئے گا جس کا حساب کوئی نہیں. پر لیٹر وہ اس کو یعنی 60 سے 80% پہ لے جا رہے ہیں, ایک دم 20 روپے کا اضافہ پر لیٹر جو ہے. آپ سوچیں کیا بنے گا. لیکن آج انہوں نے تھوڑا سا ریلیف یہ دیا ہے کہ نہیں جناب یہ ہم یکدم نہیں ہے کہ قسطوں میں بڑھے گا, لیکن اس کے ساتھ ہم ایک اچھی خبر کی بات اگر نہ کریں وہ یہ کہ ہمیں یہ انڈیکیٹرز مل رہے ہیں
کہ 9 روپے پر لیٹر شاید پیٹرول سستا ہو جائے.